نفع ہی کلیئر نہ ہو، لہٰذا انسان کے ایکشن بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پروردگارا تو بتا تو صحیح، میں کائنات میں آیا، میں کروں تو کیا کروں، اس کائنات میں رہوں تو کیسے رہوں؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے، ہل ادلکم علی تجارت، اے میرے بندے کیا میں تجھے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، کہتا ہے میں اللہ ہل ادلکم علی تجارت، ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں۔ کون سی تجارت؟ علی تجارت تنجیکم من عذاب اللہ، ایک ایسی تجارت جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے، جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جو تجھے وہاں کی تکلیفوں سے بچا لے، ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین جب آپ کے ساتھ بزنس کرے گا، جب آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ آواز آئی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون برسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے خدا یہ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اس تجارت کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، دوسری شرط یہ ہے میرے رسول پر ایمان رکھنا۔ اور دخول اگر چاہتے ہو، اگر اس میدان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں دو ایمان لے کر آنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے بعد کس کے ذریعے تجارت کرنی ہے؟ دنیا میں اگر تجارت کروں گا، پیسے کے ذریعے تجارت کروں گا، گندم کے ذریعے تجارت کروں گا، چاول کے ذریعے تجارت کروں گا، کوئی چیز دوں گا اس کے بدلے میں کوئی چیز لوں گا، آپ کو ایک بوری چاول کی دوں گا، اس کے بدلے میں پیسے لوں گا، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ اس کو چاول دیں گے، لیکن اے خدا میں دوں تو تجھے کیا دوں؟ معصوم فرماتے ہیں کتنا کریم ہے وہ خدا، جبکہ تیرے پاس تیری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تجارت تو تب ہے جب میری کوئی چیز ملکیت ہو، شرط اصول تجارت ہے۔ میں اگر اس ٹیشو پیپر کا مالک ہوں تو آپ کو یہ چیز بیچ سکتا ہوں، لیکن اگر یہ میری ملکیت ہی نہیں ہے تو میں بیچ کیسے سکتا ہوں؟ کہ کتنا کریم رب ہے، عطا بھی اس کی ہے، چیز بھی اس کی ہے، پھر بھی وہ تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اے خدا کس چیز کے ذریعے تجارت کروں؟ بے انفسکم، اے مومن اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ دو چیزوں کے ساتھ تجارت کرنا۔ اے خدا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کے ذریعے تجارت کر، اپنی جان کے ذریعے تجارت کر۔ دوسری تجارت یہ ہے اپنے مال کے ذریعے تجارت کر۔ اب اس تجارت میں وہ نفع ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تو علم رکھے تو کبھی اس تجارت کو نہ چھوڑے۔ اور سب سے بڑا عالم جس کا لقب ہی باب مدینۃ العلم ہے، اگر وہ تجارت کرے تو کیسی تجارت ہوگی؟ جنگ احد ہے، علی ابن ابی طالب واپس آتے ہیں، بدن زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور اتنی جنگ لڑی، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا، لیکن میرے مولا کے چہرے پہ مایوسی کی نشانیاں ہیں، آثار مایوسی ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ علی جنگ ہار گئے تو کیا ہوا، لیکن تو نے تو ایک مجاہد کی طرح تلوار لڑائی ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے مایوس نہیں ہوں میرے بدن پہ زخم لگے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ علی پھر مایوس کیوں ہے؟ اب آزاتے یا رسول اللہ اب کیفیت دیکھیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، یعنی صاحب اولاد بھی ہیں، حسن جیسا بیٹا بھی ہے، اور ایسی جنگ بھی لڑی ہے، لیکن مولا فرماتے یا رسول اللہ علی مایوس اسی لیے ہے کہ آج بھی علی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ کس کے طلبگار ہیں؟ شہادت کے طلبگار ہیں۔ یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، لیکن علی کو شہادت نہیں ملی۔ نبی نے فرمایا اے علی شہادت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ تجھے عظیم ترین شہادت ملے گی، لیکن علی یاد رکھنا یہ جو جہاد کر کے آئے ہو یہ جہاد جہاد اصغر ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ اب بتا علی کو رہے ہیں، لیکن اشارہ ہم سب کی طرف ہے کہ علی جس جنگ سے تو لڑ کے آیا ہے یہ جنگ محدود ہے، جو جہاد تو کر کے آیا ہے یہ جہاد محدود ہے۔ کتنے سال جنگیں ہوتی ہیں؟ 8 سال 9 سال، بہت لمبی ہو جائے 12 سال جنگ ہو جائے گی، لیکن ایک دن تو وہ جنگ ختم ہوتی ہے، ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا علی ایک ایسا جہاد ہے جو 24 گھنٹہ
चलता रहता है। एक ऐसी जंग है जो 1 मिनट रुकने का नाम नहीं लेती। या रसूल अल्लाह, ये कौन सा जिहाद है? फरमाया, जब घर में भी हो तो जिहाद जारी है, बाजार में हो तो जिहाद जारी है, जहां भी जाओगे ये जिहाद जारी है। अली, वो जिहाद अकबर करना है, और जो जिहाद अकबर कर लेता है उसका दर्जा 1000 शहीदों से बुलंद होता है। या रसूल अल्लाह, वो किसके साथ जिहाद है? फरमाया, वो अल्लाह के साथ तिजारत करना है। किसके जरिए? अपने नफ्स के जरिए तिजारत करना है। इमाम खुमैनी अपनी इस हदीस की तफसील में फरमाते हैं कि ऐ इंसान, 2 कैंप हैं, एक शैतान का कैंप है, एक अल्लाह का कैंप है। शैतान के कैंप में शैतानी जिन्नात, शैतान के कैंप में गंदी मखलूकात, और अल्लाह के कैंप में एंजल्स रहते हैं, अल्लाह के कैंप में फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह के कैंप में मलाइक रहते हैं, औलियाउल्लाह रहते हैं, आइम्मा रहते हैं। उसके सेंटर में कौन है? तू है। अब ये दोनों कैंप कोशिश करते हैं तुझे अपनी तरफ खींचे। ये मत समझना तू 24 घंटा अली की विलायत में रहता है, ये जरूरी है। मस्जिद में आता है तो अली की विलायत में आ जाता है, मजलिस में आता है तो अली की विलायत में आ जाता है, लेकिन जैसे यहां से बाहर निकलेगा वो कैंप तुझे अपनी तरफ खींचता है, इलाही कैंप तुझे अपनी तरफ खींचता है। अब यहां इख्तियार तेरा है, तू अली की कैंप में जाता है या शैतान की कैंप में जाता है। ये डिसीजन तेरा है कि 24 घंटा तू किसकी हुकूमत में जिंदगी बसर कर रहा है। दुनिया की बेहतरीन तिजारत